بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ 1937 میں متحدہ ہندوستان میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں 11 میں سے 5 صوبوں آسام، متحدہ بنگال، متحدہ پنجاب، صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد میں مسلمانوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ ہم نے پنجاب کے الیکشنز پر تفصیل سے بات کی تھی، جہاں یونینسٹ پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی تھی اور اس کے سربراہ سر سکندر ایاز خان پنجاب کے پہلے منتخب وزیر اعظم بن گئے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم یونینسٹ پارٹی پر بات کریں گے کہ یونینسٹ پارٹی کب بنی، کیسے بنی اور کیوں بنی۔ یونینسٹ پارٹی 1923 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ ایک سیکولر جماعت اور صرف صوبہ پنجاب تک محدود تھی۔ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی بلا تفریق اس کے رکن اور عہدیدار بن سکتے تھے۔ یونینسٹ پارٹی کا بڑا مقصد پنجاب کے لینڈ لارڈز اور زمینداروں کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پنجاب کے بڑے بڑے مسلمان، ہندو اور سکھ زمیندار اس میں شامل ہو گئے۔ یونینسٹ پارٹی انگریز سرکار کے ساتھ ٹکراؤ کے خلاف تھی اور انگریز سرکار کے ساتھ تعاون کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے پر یقین رکھتی تھی۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق یونینسٹ پارٹی انگریز سرکار کا دم چھلا تھی اور انگریز سرکار کی آشیرواد سے ہی تشکیل دی گئی تھی، جس کا مقصد متحدہ ہندوستان کے زرخیز صوبہ پنجاب میں ملکی سطح کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کا راستہ روکنا تھا۔ سر فضل حسین یونینسٹ پارٹی کے بانی صدر تھے، جنہوں نے اٹک کے سر سکندر ایاز خان اور روہتک کے ہندو جٹ چودھری سر چھوٹو رام کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد رکھی تھی۔ سر فضل حسین کا تعلق گرداسپور کے مسلم راجپوت بھٹی گھرانے سے تھا۔ سر فضل حسین 14 جولائی 1877 کو پشاور میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے والد میاں حسین بخش ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے تعینات تھے۔ بعد میں میاں حسین بخش ڈسٹرکٹ جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ سر فضل حسین نے 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ آپ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے کلاس فیلو تھے۔ سر فضل حسین 1898 میں مزید تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ 1901 میں کیمبرج سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آ کر سیالکوٹ میں وکالت شروع کر دی۔ سر فضل حسین 1905 سے 1920 تک لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے۔ 1905 میں ہی سر فضل حسین انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن کانگریس نے انگریز سرکار کے خلاف تحریک عدم تعاون شروع کی تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ متحدہ ہندوستان کے سیاسی افق پر 1919 میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی، جب برطانوی پارلیمنٹ نے متحدہ ہندوستان کے صوبوں کو محدود خود مختاری اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 منظور کر لیا۔ یہ ایکٹ مونٹیگو جیمز فورڈ اصلاحات کی روشنی میں تیار کیا گیا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت ہندوستان کے تمام صوبوں میں صوبائی لیجسلیٹو کونسلز قائم کی جانی تھیں۔ ان لیجسلیٹو کونسل کی مدت 3 سال رکھی گئی تھی اور اس کے ارکان کی تعداد اس صوبے کی آبادی کے تناسب سے طے کی گئی تھی۔ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ارکان کی تعداد 93 رکھی گئی، جن میں سے 71 ارکان کا انتخاب ووٹنگ کے ذریعے ہونا تھا، جبکہ 22 ارکان کو نامزد کرنے کا اختیار انگریز سرکار نے اپنے پاس رکھ لیا۔ کیونکہ یہ انتخابات جداگانہ بنیادوں پر کروائے جا رہے تھے، اس لیے 71 میں سے 32 نشستیں مسلمانوں کے لیے مختص کر دی گئی تھیں، جن پر صرف مسلمان نمائندے الیکشن لڑ سکتے تھے
اور ان کو ووٹ دینے کا حق بھی صرف مسلمانوں کو حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ایک نشست مسلمان لینڈ ہولڈرز اور ایک نشست بلوچ تمندار کے لیے بھی رکھی گئی تھی۔ یوں مسلم نشستوں کی تعداد 34 ہو گئی، جو ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہونے والوں کی تعداد کا 48% تھی۔ یہی وہ موقع تھا جس نے متحدہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کے قیام کی راہ ہموار کر دی۔ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے پہلے انتخابات دسمبر 1920 میں غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے گئے۔ ان انتخابات میں بڑے بڑے زمیندار، پیر اور گدی نشین آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر لیجسلیٹو کونسل پہنچ گئے۔ ان میں لاہور سے سر فضل حسین، اٹک سے سر سکندر ایاد خان، گجرات سے نواب چودھری فضل علی، شاہپور سے فیروز خان نون، ملتان ایسٹ سے احمد یار خان دولتانہ، ملتان ویسٹ سے مخدوم رضا شاہ گیلانی، جھنگ سے حسین شاہ، ڈیرہ غازی خان سے سردار جمال خان لغاری اور جیلم سے راجہ کریم اللہ خان شامل تھے۔ سر فضل حسین ایک بہترین منتظم، بلا کے ذہین اور کمال کے منصوبہ ساز انسان تھے۔ انہوں نے پنجاب کی سطح پر ایک سیکولر پارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس سوچ اور اس منصوبہ کے پیچھے انگریز سرکار کا ہاتھ تھا اور انگریز سرکار سر فضل حسین کو بھرپور تعاون فراہم کر رہی تھی۔ بہرحال سر فضل حسین نے لیجسلیٹو کونسل کے اجلاسوں میں آزاد حیثیت میں منتخب ہونے والے ارکان سے رابطے شروع کر دیے۔ سر فضل حسین نے پنجاب کے دیہی علاقوں کی خستہ حالی اور زمیندار طبقہ کی زبوں حالی کو اپنی سیاست کا موضوع بنایا۔ انہوں نے زمینداروں اور کسانوں کے مسائل اجاگر کیے اور ان کے حل کے لیے پنجاب کی سطح پر ایک سیکولر جماعت بنانے کا تصور پیش کیا۔ 2 سال کی محنت اور سیاسی رابطوں کے بعد پنجاب کے ہندو، سکھ اور مسلمان زمیندار سر فضل حسین کی سوچ کے قائل ہو گئے اور یوں 1923 میں سر فضل حسین کی قیادت میں یونینسٹ پارٹی قائم کر دی گئی۔ پنجاب کی پہلی لیجسلیٹو کونسل کی مدت بھی 1923 میں ختم ہو رہی تھی۔ انگریز سرکار نے دوسری لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر کروانے کا فیصلہ کیا۔ یہ انتخابات نومبر 1923 میں کروائے گئے۔ ان انتخابات میں یونینسٹ پارٹی نے 71 میں سے 33 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں یونینسٹ پارٹی کے رکن شیخ عبدالقادر کو ہربرٹ الیگزینڈر کی جگہ لیجسلیٹو کونسل کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ بعد میں وزیر تعلیم بننے پر شیخ عبدالقادر نے کونسل کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ یونینسٹ پارٹی کے ہی شہاب الدین ویک کو کونسل کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ لیجسلیٹو کونسل کے تیسرے انتخابات نومبر 1926 میں ہوئے۔ یونینسٹ پارٹی نے 31 نشستیں جیت کر ایک مرتبہ پھر خود کو پنجاب کی بڑی سیاسی جماعت ثابت کر دیا اور شہاب الدین ویک کو دوبارہ کونسل کا صدر منتخب کر لیا۔ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے چوتھے انتخابات ستمبر 1930 میں کرائے گئے۔ یونینسٹ پارٹی نے ان انتخابات میں بھی 37 نشستیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی اور شہاب الدین ویک تیسری مرتبہ کونسل کے صدر چن لیے گئے۔ 1933 میں نئے انتخابات کروانے کی بجائے انگریز سرکار نے اسی کونسل کو 3 سال کی توسیع دے دی۔ یوں شہاب الدین ویک 1936 تک کونسل کے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یونینسٹ پارٹی 1923 سے 1936 تک انتخابی عمل کے ذریعے خود کو مضبوط سے مضبوط تر بناتی رہی اور پھر اسی یونینسٹ پارٹی نے اپنے قیام کے 14 سال بعد 1937 کے انتخابات میں کانگریس اور مسلم لیگ سمیت تمام ہندو اور سکھ جماعتوں کو مکمل طور پر ناک آؤٹ کر کے متحدہ پنجاب میں اپنی حکومت قائم کر لی
اور اٹک کے سر سکندر حیات کو اپنا پہلا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ سر سکندر حیات کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ ان کے دادا کو کس نے قتل کیا؟ کیوں قتل کیا؟ والد محمد حیات نے یتیمی سے نواب بننے کا سفر کیسے طے کیا؟ یہ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔ اور شہاب الدین ورک دوبارہ کونسل کے صدر منتخب کر لیے گئے۔ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے چوتھے انتخابات ستمبر 1930 میں کرائے گئے۔ یونینسٹ پارٹی نے ان انتخابات میں بھی 37 نشستیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی اور شہاب الدین ورک تیسری مرتبہ کونسل کے صدر چن لیے گئے۔ 1933 میں نئے انتخابات کروانے کی بجائے انگریز سرکار نے اسی کونسل کو 3 سال کی توسیع دے دی۔ یوں شہاب الدین ورک 1936 تک کونسل کے صدر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یونینسٹ پارٹی 1923 سے 1936 تک انتخابی عمل کے ذریعے خود کو مضبوط سے مضبوط تر بناتی رہی اور پھر اسی یونینسٹ پارٹی نے 14 سال بعد 1937 کے انتخابات میں کانگریس اور مسلم لیگ سمیت تمام ہندو اور سکھ جماعتوں کو مکمل طور پر ناک آؤٹ کر کے متحدہ پنجاب میں اپنی حکومت قائم کر لی اور اٹک کے سر سکندر حیات خان کو اپنا پہلا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ سر سکندر حیات خان کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ ان کے دادا کو کس نے قتل کیا؟ کیوں قتل کیا؟ والد محمد حیات نے یتیمی سے نواب بننے کا سفر کیسے طے کیا؟ یہ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام میں۔